أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد من يطع الرسول فقد أطاع الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین ذلت شام، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے انعقاد پذیر محفل کے اندر اس وقت میں شان رسالت دے عنوان تے کچھ عرض کرنے واسطے اس پاکیزہ محفل دے اندر حاضر ہوں. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل اس قدر مرید کے اندر ہو چکی ہیں کہ میں جس وقت تو آیا میں سوچتا رہا میں بیان کی کرا، نہ تے کہ میرے تو پہلو تقریر کرنے والے نہ کوئی شعر چھوڑیا ہونا، نہ کوئی آیتاں چھوڑیاں، نہ کوئی واقعات چھوڑے جڑے میں اثر نو اس وقت تھوڑے سامنے بیان کرا. تو میں پھر چاہیا کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے آج سب تو زیادہ ذکر نماز دی فضیلت اور نماز دی پابندی کا کیتا جائے، کیونکہ پورا مہینہ حضرت حلیمہ دا ذکر بھی ہویا اور قابل ذکر نے کملی والے دا ذکر بھی ہویا اور برکات میلاد دا ذکر بھی ہویا. ثبوت میلاد دے سلسلے بھی گزشتہ شب نو شاہ صاحب جیسا کہ فرما رہے سی محفل ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعوت عمل دے سلسلے بھی ذکر اس مہینے دے اندر بڑا پرزور طریقے نال سنت رسول اللہ دی روشنی چ ہونا چاہیے. اور میں اس وجہ تو نہیں یہ تقریر کرنے والا کہ میں ڈر گیا کہ شاید میلاد دے متعلق میں کچھ کہہ نہ سکاں گا، بلکہ میں اس وجہ تو انتخاب کرنے والا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت با سعادت دے وقت بھی امام درقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور پیدا ہوندے ہی سجدے وچ. سبحان اور جناب رسول کریم نے متعلق یہ بھی حدیث پاک وچ آندا ہے کہ حضور قبر چوں اٹھن تو بعد بھی سجدہ کرنے اللہ تعالیٰ کے دربار دربار میں عرض کرن گے یا اللہ میری امت بخش دے. اللہ فرمائے گا ورفع راسک وشفا تشفا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نو مقام میں محمود تے فائز کیتا جائے. آپ سر اٹھان گے لیکن سجدے وچ پہلے ضرور جان گے. تو اسی اس رسول دی امت ہاں جڑا آیا تے سجدے وچ گیا تے سجدے وچ اٹھے تے سجدے وچ، اور اسی ساری عمر سجدے تو گریز کرتے رہیے تو ساری کوئی نسبت بھی اس سجدے والے رسول نال قائم نہیں ہو سکتی. اس وجہ تو سانو اپنی عملی زندگی کے متعلق بھی مطالعہ اور پرتال اور غور کرنی پائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قبر میں اٹھ کے سجدہ کرنے دے سلسلے محققین نے بڑی بحث کی تھی. فرماتے نے سجدہ وہ کرتا جہاں بدن پاک ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 1400 سال تے ہن ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نو قبر وچ، اور عین ممکن ہے قیامت تک 2800 سال ہو جائے یا کم یا بیش.
تو نبی کریم قبر چ اٹھن تو بعد کدھر ذکر نہیں آیا کہ پہلے وضو کرن گے، غسل کرن گے، پھر سجدہ کرن گے، قبر چ اٹھتے ہی سجدہ کرن گے۔ اس سلسلے چ امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گھبرانے دی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے دی کوئی ضرورت نہیں، کملی والا اٹھدیا سجدہ کرے گا اور پاک بدن نال سجدہ کرے گا۔ نئے وضو دی ضرورت اس وقت نہیں پینی کہ آپ جدو بصورت غسل دتا گیا انتقال ظاہری تو بعد، تو پہلے حضور نو حضرت علی نے وضو کرایا پھر غسل دیتا۔ امام شورانی فرماندے نے کملی والا قبر چ اسے وضو نال اٹھے گا۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کے سجدہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں جڑی پریشان کن ہو، اور اسی درمیان دے اندر سجدے اور نماز تو گریز کرتے رہیے۔ بزم دا رکن ہونا بہت بڑی بات ہے، حب اسلام دا ثبوت ہے، حب اولیاء کرام دا ثبوت ہے، صحت اعتقاد دا ثبوت ہے، لیکن یہ تو بعد بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوندی ہیں، انہاں تے پورا اترنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی بزم ہوے، ساریاں بزم اہل سنت و جماعت دیاں ساڈے واسطے قابل قدر نے، قابل احترام نے، اور اسی انہاں دے درمیان سمجھنے کہ تقابل اس صورت وچ کہ کون زیادہ کام کرتا ہے، ان میں نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی بخل ہے، نہ کوئی تفریق ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ذہنی الجھن ہے، لیکن ذمہ داریاں عائد ہوندیاں، اس تو بعد ذمہ داری پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک داڑھی والا آدمی ہے، ایک داڑھی منان والا ہے۔ داڑھی منان والے آدمی کے کول ایک گناہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں یار چور پکڑیا گیا، لیکن داڑھی والے بندے کو گناہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، وہ داڑھی والا اس نے یہ کیتا ہے۔ یہ کیوں کہتے لوگ ٹھیک کہتے نا، اس وجہ تو کہ توقع نہیں نہ ہوندی کہ داڑھی رکھنے تو بعد آدمی اس طرح کرے گا۔ توقع یہ ہوندی ہے کہ جس نے منہ تے داڑھی رکھ لی، سنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت دا زیور جس نے پہن لیا ہے اور اپنے منہ نو نبی کریم دی سنت نال سجا دیتا ہے، لازمی گل ہے کہ وہ اعمال بھی سنت رسول دی پیروی وچ ہون گے۔ مگر نہ کوئی آدمی سائیکل چلا لیا تیز، ایک داڑھی منان والا، اگر وہ کسی نے وج گیا تو لوگ کہتے ہیں انسان بن۔ اگر داڑھی والا اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ سائیکل کسی نے وجہ تو کہتے ہیں داڑھی والا دیکھو جی یہ بھی شرم نہیں کر، حالانکہ داڑھی کوئی سائیکل دی بریک ہے، جی بندہ ناراض ہوئے بھی داڑھی دا وچ ذکر ضرور کرے، لیکن جتنے بھی اس قسم کے تو ذکر و اذکار دا منظر نظر آئے گا وہ تعجب تو آئے گا کہ داڑھی تو بعد توقع نہیں سی کہ وجہ آدمی کو لے وجہ حرکت ہوئے تو پھر حرکت ہوندی ہے، یہ تعجب تو ذکر ہوگا۔ اس واسطے بزم دا رکن، تنظیم اسلامی دا رکن، کسی انجمن دا رکن، جماعت اہل سنت دا رکن یا کسی مقامی تنظیم دا رکن کوئی کام کرے اور وہ معاشرے وچ قابل گرفت ہوئے تو لوگ کہندے نے خاک بزم ہے، اے ویکھو جی بزم دا رکن بن کے کی کرتا ہے۔ پھر اس آدمی دا وجود اگر وہ بہترین عمل کرے تو بزم نو اوجے سریا تک پہنچا سکتا ہے، اگر وہ عمل خراب ہوئے تو وہ بزم نو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یہ معاشرتی ذمہ داریاں ہوندی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جڑا دین اور جڑا اسلام سارے سامنے پیش کیتا ہے تو سب تو پہلی بنیاد کملی والے نے رکھی ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر 30 پارے نے، انہوں نے بھی سب تو زیادہ ذکر ارکان اسلام چو فرمایا نماز دا، اور نماز نے گارنٹی دیتی تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا نماز برائی تو روک دی۔ ہن نماز قبول ہونے دا معیار کی ہویا؟ کاکا بہ جا تو بھی، ماشاءاللہ بہ جا۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور مقصدیت قرآن مجید نے بیان فرمائی کہ بے حیائی تو روک دی۔ نماز قبول ہونے کا معیار کی رہ گیا؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن دکانداری وچ کٹ اور ود تولتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن ریٹ دسن لگیا جھوٹھی قسم چکتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی نظر وچ حیا پیدا نہیں کر سکیا، نماز پڑھتا ہے لیکن امانت کی خیانت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے
لیکن وعدے جھوٹے کرتا ہے، کسی دا لینا دینا ہے، ان روز کہندا ہے کل آویں پرسوں آویں، نماز پڑھتا ہے لیکن بددیانتی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن سرخ مرچاں دی فیکٹری اگر لائی تے وچ پٹھے دی گیری ملا دیندا ہے، نماز پڑھتا ہے تے نمک چ پتھر پیس کے نمک نو وزنی کر دیندا ہے، اگر یہ تمام برائیاں کرتا ہے تو وہ خود سمجھے کہ نماز میری قبول نہیں، بس یہ صرف میں پریڈ کرنے جاتا ہوں مسجد میں، کیونکہ جب یہ عرش والے کے ہاں قبول ہو جائے تو اس کی گارنٹی ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب یہ قبول ہو جائے تو پھر آدمی سے برائی ہوتی ہی نہیں، یہ گارنٹی ہے نماز دی۔ اگر نماز دے نال نال اسی برائی کر رہے ہیں تو خود بندے نے سمجھنا چاہیے کہ میری نماز نامکمل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں گلی والے بھی کہتے ہیں بڑا نمازی ہے، منڈا کھنڈا ہو کے بڑا نمازی، اول عمر ہو کے بڑا نمازی، الڑ چھوکرا ہے بڑا نمازی، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں بڑا نمازی، محلے والے بھی کہتے ہیں بڑا نمازی، لیکن عرش والے اجے تک میری نماز نو قبول نہیں کیتا۔ اگر وہ کر لینا تو میں نماز پڑھنے تو بعد محلے وچ کسی شریف آدمی دی بچی دا ٹائم چیک نہ کردا کہ روز صبح ویلے کتنے بجے نکل کے جاندی ہے، کتنے بجے آؤں، کدی میں یہو جی ملاوٹ والی چیز نہ بیچتا، کوئی میرے برائی نہ ہوندی، کیونکہ رب نے فرمایا کہ نماز، قرآن سچا ہے، بندے چ غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ نے فرمایا نماز فرضی اس وقت کی تھی کہ تنہا یہ برائی تو روک دیتی، تے نماز اور برائی اگر دونوں جاری ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ پریڈ جاری ہے، نماز کو اب شرف قبولیت نہ مصطفیٰ سے ملا ہے نہ خدا سے۔ دنیا بھر دیا برائیاں جتنے باز کری آئی ہے، جتنے مسئلے کری آئی وہ رک نہیں سکتی، نماز نہ نہیں رکنے، کیونکہ نماز پڑھنے والے نو پتا ہے کہ میں جا کے کہنا ہے مالک یوم الدین، اللہ ہی قیامت دے دن دا مالک، کوئی اس دن اور میری صورت نہیں۔ تو جدوں 1 منٹ تے پہلے اے پڑھ رہے ہیں تے 5-6 منٹ تو بعد بازار چایا تے وہ مالک یوم الدین ان بھول گئے، اگر بھول گئے تو ایمان 2 چیزاں تو مرکب ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار کرو، دل نال تصدیق کرو۔ اگر اسی زبان نال اقرار کر دے رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، سیدھا رستہ دکھا، تے دروازے چوں نکلتے ہی الٹے رستے چل پے ہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ ہم منافق تھے، زبان پر کلمات اور تھے، دل کا پروگرام اور تھا، تو نماز کیسے قبول ہوتی؟ اسی طریقے نال ایک آدمی نماز کے متعلق بڑی تحقیق کرتا ہے کہ یہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، پیشاب دا چھینٹا اگر ٹانگے دے کولوں گزر دیا گھوڑے دا پہ گیا کپڑے نال نماز نہیں ہوتی، اگر لیٹرین وچوں نکلیا بے احتیاطی کی چھینٹے پہ گئے نماز نہیں ہوتی، استنجا مکمل کر کے بدن خشک ہوئے تا نکلے تاکہ نجاست والے قطرے نہ گرن نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تھوڑا جہا داغ پلیدی دا لگ گیا تو نماز نہیں ہوے گی، لیکن سوال ہے کہ جی سارا سوٹ ہی آرامدیاں پیسے دا لے آیا، بہترین سوٹ ہے گرمے سردے لیکن رشوت دا آرام ہے، بلیک دا جھوٹ دا غلط کاری دا تے قطرے پیشاب دے نال تے نماز نہ ہوئی تے جے سارا سوٹ ہی آرامدیاں پیسے دا ہے تو پھر جتنیاں پڑھی جائے سب بیکار نے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مدت دا نمازی ہوں لیکن تنہا عن الفحشاء والے فرش میں تک نہیں پہنچا، تو سانو تسلیم کرنا پے گا کوئی اس وجہ تو نہیں پہنچیا کہ نماز دے تو پہلے جڑی شرائط ضروری سی، کپڑے پاک والی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والی، تواضع اور انکساری والی، اور مالک یوم الدین تے استقام والی، اجی انہاں شرائط تک ہی نہیں پہنچیا، نماز دی انتہا تک پہنچدا تے خدا دی قسم نماز ہی کسی نے اجمیری بنا دیندی ہے، نماز ہی کسی نے اجمیری بنا دی، وہ کس طرح بندے رہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کس قدر پڑھی؟ رب نے فرمایا قم اللیل الا قلیل، سونیا کٹ کر تیرے بدن تے ورم ہو جاندے، سوجل ہو گئی قدم ہوتے جناب رسول کریم نے نماز گھٹ کرو، لیکن کملی والے نے اللہ تعالی دی رعایت دے باوجود گھٹ نہ کی، حضور تسلسل دے نال پڑھتے رہے، اور کملی والے دے اوتے 6 نمازاں فرض سی تہجد سمیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ جا سکتی جڑی کدے قضا ہو۔ حالانکہ عملی زندگی دے اندر تسی اگر دیکھو تے کملی والا کدے بدر وچ، کدے حنین وچ، کدے تبوک وچ، کدے یرموک وچ، کدے بر المصطلق وچ، کدے غزوہ خندق وچ، کدے پانی دی کمی ہے، کدے نیند دی کمی ہے، کدے سفر دی زیادتی ہے، کدے خوراک دی کمی ہے، کدے ابتلا دا دور ہے، کدے آزمائش دا دور ہے۔
اسی پکھیاں فریجاں تے ٹی ویاں چ اٹھ کے آنے والے، کملی والا برس دی گرمی چ اٹھ کے مکے چو مدینے دی طرف جانے والے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے باوجود عملی طور تے ثابت کر دیتا کہ میرا اگر کلمہ پڑھنا جائے تو پھر منافقت نہیں چلے گی کہ کلمہ میرا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اذان والا کہہ رہا حی علی الصلاۃ تے کان تے جوں ہی نہیں رینگی، پورے بازار بھی دکان بھی گھراں وچ محلے وچ کسی نوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے نال ہے۔ یہ نالوں تے کوئی مجذوب یا مجنون آواز دے تے لوگ کہندے اج کی ہو گیا، اج کی ہو گیا، اج کی ہو گیا، تے اذان والا آواز دے تے چونکہ نہیں 5 وقت دیتی جاندی، پرواہ ہی نہیں، کوئی آدمی نہیں سمجھدا کہ منہ بھی ادھر ہی کردا ہے، منہ ادھر بھی کردا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اگر اس نے صرف آپ ہی الہ کلمۃ الحق کرنا ہوتا تو سانو کیوں بلاندا؟ اے منہ ادھر تے ادھر کردا ہے، دی مطلب ہے کہ ادھر والے بھی بلاندا ہے، ادھر والے بھی بلاندا ہے، چونکہ باقی کلمات وچ اس دا رخ اگے رہندا ہے، لہذا اگے والے بھی بلاندا ہے، چونکہ وہ موڈے دے پچھلی حد تک منہ لے جاندا ہے، اس واسطے دونوں طرف تو پچھلے بھی بلاندا ہے، چاروں طرف تو بلا کے کہندا ہے حی علی الصلاۃ۔ اگر کلمہ پڑھ لیا جائے تو میں کہنا نجات والے رستے وال آؤ، تے جڑا نجات والے رستے وال نہیں ہوندا ثابت ہوندا ہے کہ اقرار باللسان تے اڑ گیا ہے، تصدیق بالقلب تک نہیں پہنچے۔ ایمان مرکب ہے، 2 چیزاں تو ایمان کس طرح بنے گا؟ اسی تے جبری طور تے ایمان تے حملہ آور ہاں، کدی تلاش ہی نہیں کیتی وچ ایمان ہے بھی کہ کوئی، تکے نال اسی ایمان تے سوار ہو گئے، ایمان بھی ساڈے تو ڈردا ہے، پناہ منگدا ہے کہ میں کئی قوم دے مصیبت چ پھس گیا، جن دی زباناں تے کلمات کچھ اور نے، دل دے کچھ اور نے، اسے واسطے ملفوظات دے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھیا ہے اگر صحابی اج کل اٹھ کے قبراں وچوں آ جان اور اسی انہوں نے کبھی اسی مسلمان ہاں تو قسم چک کے کہیں گے کہ تسی مسلمان نہیں، تے جے اسی انہوں نے ویکھیے تے انہوں نے ویکھیے تے اسی کبھی تعریف کرنے صحابی آ تے انہوں دے عمل اسی دیکھیے، کملی والا لوہاب تھوکن لگدا ہے تو چادر آگے کر دیں، رسول کریم جنگ وچ جاندے تو بچے پیش کر دیں، کملی والا نماز واسطے اٹھ کے جاندے تے گلی وچ کھڑے ہوندے، رسول اللہ تہجد واسطے جاندے تے لوٹے پھڑ کے کھڑے نے۔ آپ فرماندے جی اسی انہوں دے اعمال نو دیکھیے اج کل دے دور وچ اسی کہہ سکیے انہاں کہ اے عقل مند نہیں، انہاں تے نعوذ باللہ جنون دا غلبہ ہے۔ آپ فرماندے اس دور دے اصلی ایمان تے آج کل دے اصلی ایمان چ اتنا فاصلہ ہے، اتنا فرق، اور صرف اس واسطے کہ اقرار باللسان تک اسی ایمان نو محدود کر دیتا ہے، تصدیق بالقلب تک اسی کدے پہنچے ہی نہیں، وگرنہ اگر اسی اپنی بدعمالیاں نو مد نظر رکھ کے اس پاک مہینے دے اندر جھنڈیاں لگا کے گلیاں بھی زینت بخشی، بلب بھی لگائے، مرچاں بھی لگائیاں اور بڑے بڑے پروگرام بھی بڑھائے، دیکھنا تے ہے کہ اتنا کچھ کرنے تو بعد ساری عملی زندگی دے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی؟ اگر سارے وچوں کوئی بے نماز سی تو ربیع الاول چ توبہ کر کے نمازی بنے، اگر کوئی زانی سی تو اس نے توبہ کر کے اس بدکاری تو توبہ کر کے بدکاری چھوڑی، اگر کوئی نشے دا عادی تھی تو اس نے نشہ چھوڑے، اگر کوئی عیار مکار سی تو اس نے توبہ کی تھی، یا اسی بزم اور رجم دی شکل دے اندر اتنی زینت بخشنے دے نال نال عملی طور تے اسی اے مہم بصورت تبلیغ بھی ربیع الاول دے آخری یا پہلے عشرے دے اندر چلائی ہے کہ گناہگاراں دے کول جا کے دعوت دیتی ہے کہ آؤ تسی اے گناہ چھوڑ دیو، اے گناہ چھوڑ دیو، تم میں جدوں دا جوان ہویا میں تینوں مسجد چ کدے نہیں دیکھیا، تو نماز پڑھیا کر، فلانے نو کیا تو اس طرح کرنا ہے کیوں کرنا ہے، تو اس برائی کرنا ہے کیوں کرنا ہے؟ آیا عملی طور تے اسی کوئی اس قسم دی جدوجہد کیتی ہے اور اسی جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی غلامی دے دم بھرنے والے ہاں؟ آیا اسی سلسلے دے اندر کوئی ایسا عمل کیتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرے گا پس تحقیق اطاعت کی تھی اس نے اللہ تعالیٰ دی، اللہ رب العزت جل مجدہ دی اطاعت کرنے والا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نماز دے نال کس قدر پیار سی، کس قدر محبت سی، اور نماز کملی والے دا کس قدر پسندیدہ رکن اسلام سی، اس بات تو اندازہ لگاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جناب دے کول ایک سوال کرنا ہے، آپ نے فرمایا بولو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دی امت اور جناب تک 1,26,000 نبی اور 313 رسول نے، مختلف امتوں نے
اسی جناب دے کولوں پوچھنا چاہتے ہاں کہ حضرت آدم دی امت دے بھی 2 ہاتھ 2 کان اور اسی طرح ان کا منہ بھی، کلچر بھی، چہرہ بھی، تمدن بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، آداب بھی، انسانیت بھی. یا تو فرق ہوئے کہ کسی امت دے ہاتھ پیچھے ہو، سب دی حیات ایک قسم دی ہے. حضرت عیسیٰ دی امت بھی اسی طرح، جناب موسیٰ دی امت بھی اسی طرح، جناب سلیمان علیہ السلام دی امت بھی اسی طرح ہے. اسی جناب دے کولوں پوچھنا ہوا کہ 1,24,000 امتوں دے وچوں جدو رب نے تمہیں فرمانا ہے اپنی امت الگ کر، تے تسی امت نو پہچانو گے کس طرح؟ اس واسطے کہ باقی نبیوں دی امت تقریباً اتنی ہوندی سی جدو وہ موجود ہوندے سی انہوں دے سامنے، اور نبی دا انتقال ہونا یا چند دن پہلے امت نے رخ پھیر دینا. تیری امت کی کیفیت یہ ہوے گی کہ جوں جوں کملی والے دا زمانہ موت والا، انتقال والا دور ہوندا جائے گا، قیامت قریب ہوندی جائے گی، تو ہی سرکار دی امت دی تعداد دنیا تے بڑھتی جائے گی. تسی کس طرح اپنی امت پہچانو گے؟ اے بزم اویسی اور دوسرے سارے احباب، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی زیارت نہ ظاہری اکھاں نال نہیں کیتی، کملی والے نے ظاہری اکھاں نال بصورت زندگی نال نہیں دیکھیا. تے کملی والے ایک کو جی شکل ہوے گی، مرید کہندے عیسائی بھی اسی طرح، مسلمان بھی اسی طرح، لاہور دے عیسائی بھی اسی طرح، مسلمان بھی اسی طرح، رنگ بھی، لباس بھی، حیت بھی، شکل بھی. تسی کس طرح پہچانو گے کہ ہے میرا امتی ہے؟ یہ بڑی مشکل گل ہے. آپس گل کر رہے سی تے سوال آیا کہ رسول اللہ کو چل کے پوچھیے. کملی والے نے فرمایا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں. عرض کی یا رسول اللہ دا حل کی ہوے گا؟ آپ نے فرمایا میں رسول بن کے آیا، اللہ نے میرے نال وعدہ کر لیا سی کملی والے تیری امت نو جڑے میں وضو دے اندر 4 عضو دھون دا حکم دیتا ہے، فغسلوا وجوہکم کے منہ تو، میں انہوں نے کیا وامسحوا برؤوسکم، سر دا مسح کرو. میں انہوں نے کیا تسی اپنے ہاتھ تک ایدیکم، ہاتھ بھی تو، اور میں انہوں نے کیا تسی پیر بھی دھو گٹیا تک، وارجلکم الی الکعبین. فرمایا 4 عضو دھون دا رب نے حکم دیتا ہے، منہ بھی تیری امت تھوڑی تک دھوئے، ارکاں تک ہاتھ بھی دھوئے، بالا دا مسح کرے، گٹیاں تک پیر دھوئے. تو رب نے فرمایا سی کملی والے وعدہ رہا کہ جیڑا تیرا امتی اس نشانی دی پابندی کرے گا، 1,24,000 نبیاں دی امتاں دے وچ انہاں دے 4 جوڑ 14ویں رات دے چند دی طرح چمک دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو رب العزت جل مجدہ نے میرے نال وعدہ کر لیا میری امت دی آزاد 14ویں رات دی چاند دی طرح چمک رہے ہوں گے، تو جدا منہ تے ہاتھ تے سر دے بال تے پیر چمکے میں کنڈ تے مور ٹھوک کے لاواں گا رب ھذا امتی، یا اللہ اے میرا امتی ہے، یا اللہ اے میرا امتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے وضو نہ کیتا، نبی کریم نے فرمایا میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ میں نے تسی کہندے ہو اسی جناب دے امتی ہاں، اسی تہاڈے امتی ہاں، اسی تہاڈے امتی ہاں. میں پوچھاں گا اگر تسی مرید کے تو راتی لاہور چلے جاؤ، اور اتنے آج کل بڑی سخت چیکنگ ہے کیونکہ ڈاکو نے پرسوں رات نو آصف بلاک دے اندر باوردی کانسٹیبل ڈیوٹی تے موٹر سائیکل چیک کرتا سی، انہیں گولی مار کے مار دیتا. وہ ہر رات بھی اج کل چیک کر دین، بڑی زبردست گشت، بڑی بڑی لاہور دے اندر چیکنگ ہے. ایک بندے کو پوچھ دین تو کون ہے، وہ شناختی کارڈ دکھانا پہنتا ہے. شناختی کارڈ اگر مرید کے اندر کسی بندے کو ہوئے تو پھر وہ پوچھ دین تو اس ویلے تھے کیوں پھر رہے ہیں 1 بجے، وہ کہے گا جی میں دربار شریف تو آیا، بس نہیں مل رہی، چھوڑ دیں. لیکن اگر شناختی کارڈ کوئی نہ ہوئے تو وہ بندہ پیا کبھی میں مرید کے اندر جو کچھ بھی کے اندر ہے وہ پھڑ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالی سے فرمان گے میں اپنے امتی نے کہاں گا دنیا تے قانون نہیں سی کہ شناختی کارڈ ہوئے تے بری نہ ہوئے تے اندر. میرے امتی ہونے دا شناختی کارڈ سی کہ تیرے 4 جوڑ وضو والے چمکنے چاہیے، ارکاں تک ہاتھ بھی چمک. بیجا کاکا یہ کھلونے دی کی بیماری ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں کیا شناختی کارڈ تیرے کول کوئی نہیں، میرے امتیوں دے ارک تک ہاتھ بھی چمکنے چاہیے، منہ بھی چمکنے چاہیے، بال بھی چمکنے چاہیے، گٹیاں تک پیر بھی چمکنے چاہیے. تیرا کوئی عضو نہیں چمکتا، تیرے کول شناختی کارڈ کوئی نہیں، تو جہدے کول شناختی کارڈ نہ ہوئے ان کی کہندے نے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان پھڑ لو. کملی والا فرمانا ہے وہ ہر دفعہ مینوں کہندا رہے گا میں امتی ہوں یا رسول اللہ. نبی کریم فرمان گے تیرے کول ثبوت کی، وہ کہے گا میں بھی چنڈیاں لائیاں سی.
نبی کریم نے فرمایا گلیاں وچ تے لاندے رہے اپنے اوتے تے کوئی نہیں لائی میری جڑی نشانی سی انہاں وچوں تے کوئی عمل تو نہیں کیتا جھنڈیاں تے کل من علیہا فان او تے میری ولادت دی خوشی وچ لگیاں تو اپنے عقیدے دا ثبوت دیتا اللہ تینوں دی جزا دے گا لیکن میری خوشی وچ جڑا تو عمل کیتا میری سنت دی بھی اتباع اس تو بعد کیتی کہ نہیں کیتی تیرے کول شناختی کوڈ کارڈ کو نہیں اس وجہ تو میں امتی ہون دی مور تیرے تے نہیں لگاواں ثابت ہوندا ہے قیامت والے دن اگر کسی دی شناخت ہونی ہے پہچان ہونی ہے تو وضو تو ہی ہونی ہے اور وضو اس بندے نے کرنا ہے جس نے نماز پڑھنی ہے لہذا نجات وضو نہ لے تے رضا نماز نہ لے نبی کریم نے مطابقت بیان کر کے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ وضو نماز دی کنجی ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت دی کنجی ہے سبحان اللہ کملی والے نے دعا کنجیاں کا ذکر کر دیتا ہوں اسی جنت جان دیتے بڑے شوقین ہاں لیکن کنجی کدے تلاش ہی نہیں کیتی اور اپنے گھر دی کنجی نہ لبے گھر آئیے پوچھیے جناب ساڈے گھر تالا لگا ہے کی ہویا لوگ کہیں گے تہاڈی بیوی داؤ کی گئی اتنے کوئی عزیزاں میں ایسی چیز ہو گئی سی اتنے گئی مگر جائے گا بندہ اتنے موٹر سائیکل سے چابی لے یہ نہیں کہے گا کہ تالا توڑ دے یہ سمجھے گا چائنا دا تالا ہے 35-40 روپے کا میں کیوں ضائع کرا میں دوڑ کے لے آؤں چابی لیا کے تالا کھولے گا گھر دے تالے واتے چابی دی تلاش وچ موٹر سائیکل دوڑانے پیندے لیکن جنت دی چابی دی تلاش واتے رب دے گھر آن دی تکلیف کوئی گوارا نہیں کرتا نبی کریم نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ نماز جنت دی کنجی ہے اور الوضو مفتاح الصلاۃ وضو نماز دی چابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں کوئی بے عمل قسم دا دین تھوڑے سامنے پیش نہیں کیتا میں نماز دا نسخہ اس وجہ تو پیش کیتا ہے کہ تنہا حج کر کے آؤ گے تو ممکن ہے پھر بدل جاؤ زکات دیو تو ممکن ہے جنہیں زکات دیو انہوں نے کوئی ایسی بی بی ہوئے کہ زکات دین لگیا تھوڑا تعارف ہو جائے تو تلک دے چلے جاؤ ہو سکتا ہے قربانی دا گوشت تقسیم کر لگیا کسے گھر جاؤ اور گوشت دین لگیا تو کوئی ایسا ہاتھ نظر آوے کہ تھوڑے اور دل کے اندر بیماریاں پیدا ہو جان آپ نے فرمایا میرے دین کے اندر گارنٹی جس چیز نے دیتی ہے تصوف دی ولایت دی قلب دی صفائی دی وہ باقی عبادات نہیں وہ صرف نماز ہے نماز و عبادت جڑی تنہا عن الفحشاء والمنکر جس نے تمہیں پاسا بھی بنانا ہے پرہیزگار بھی بنانا ہے متقی بھی بنانا ہے مومن بھی بنانا ہے اور سچے تے سچے ایماندار بھی بنانا ہے یہ جذبہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا دوسرے لوگ سانو کہندے جی ساڈے وچ بے نماز کہ ساڈے اہل سنت و جماعت دے اندر چند بڑیاں غلطیاں نے ایک تے بے نماز بڑی اکثریت نال اور دوسری گل ہے کہ دوسرے فرقے والے سانو مرزائی بھی کہندے غیر مسلم نے اور دوسرے فرقہ والے بھی کہندے کہ اسی جدو سینٹر تو ایک ہدایت دئیے کہ تسی فلانی جماعت دا تعاون کرنا ہے ساری قوم ساری ادھر لگ جاندی ہے لیکن سنین علماء بلاندے رہن کہ تسی فلانی جماعت دے نال لگنا ہے تاکہ اسلام دی سربلندی ہوے عقیدہ اہل سنت دا تحفظ ہوے نبی کریم دے دین نو زندگی ملے اور ساڈے عقائد مجروح نہ ہون بلکہ زندہ اور تابندہ ہون ساڈے چو دو آدمی ادھر پھٹ کے نکل جاندے چار ادھر نکل جاندے 10 ادھر نکل جاندے ایک کہندا جی ٹھیک ہے مولوی صاحب بھی ٹھیک کہندے اے جڑا بندہ کھڑا ہے الیکشن دے اندر ہے تے مرزائی لیکن رائی ہے میں مجبور ہاں دوجا کہندا جی ادھر جڑا کھڑا ہے وہ کشمیری ہے میں مجبور ہاں تیجا کہندا جی وہ کھڑا ہے جڑا میں مجبور ہاں غرض ہے کہ اسی جس ویلے دین دی قوتاں دا فیصلہ کرن دا وقت ہوندا ہے اس ویلے ذات آپات دے مسئلے دے اندر اسلام دی پٹڑی تو اتر جانے ہاں دوجیاں فرقیاں چ کمزوری نہیں ساڈی جماعت وچ زبردست کمزوری ہے اور جدوں تک اسی اس بری بحث تو نجات نہیں پاواں گے پوچھنا چاہتے ہاں کہ قوم پہلے کہ اسلام پہلے یہ بیماری تے مدنی وچ جنوں علامہ اقبال نے فرمایا سی حسین احمد دیوبند اینچ بل عجبیست یہ بیماری تے او دے وچ اور نعرہ ساڈا اسی کہ اسلام پہلے ہے اسی جس ویلے وجہ وقت آوندا انگریز دی چال سی او جان لگیا کہہ گیا میں ایسا مکڑی دا جال سٹ چلیا کہ ہوں قیامت تک انہوں نے نام مسلمان والے رہن گے تو کام مسلمان والے نہیں رہن چوراچی یہ ہوئی گل جی کسی نے کیا جائے جی سارے ملک میں چوری بڑی ہے کہنے جی جہالت ہے جس ویلے کوئی آئے نا وزیر یا لیڈر تقریر کرن وہ کہتے ہیں جہالت ہے جو جو جہالت ختم ہو جائے گی چوری ختم ہو جائے گی لیکن اسی انہوں نے کہنے یہ گل غلط ہے اس بات ہے کہ جدو جہالت سی ادو جاہل آدمی کھوتی دی چوری کرتا سی جدو پڑھ گئے ہوں ایکو بینک مینیجر کروڑ لٹ کے لے جاندے میرا خیال ہے وہ 1.5 کروڑ کھوتی آ سکتی
لہذا کروڑ ان پڑھ دے مقابلے تے ایک پڑھے دی چوری ملک نو برباد کر جاندی. تعلیم نے کوئی سارے ملک دے اندر گل نہیں کھلائے. وہ دی وجہ سی کہ تعلیم فلسفہ رسالت دے خلاف. قرآن مجید نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تعلیم دے نال نال تزکیہ نفس ہو. اسی تعلیم حاصل کرنے شیطانی اور تزکیہ نفس نہیں کرتے. اسی وجہ تو ساری یونیورسٹیاں انجینئرنگ تو لگ کے میڈیکل تک کوئی جاؤ جس ویلے بچہ پڑھتا ہے وہ اندر بڑا جذبہ ہے اینٹی کرپشن دا کہ کیوں ہے ہو رہا ہے, کیوں اور ہو گیا, کیوں ہو گیا. بچے نوجوان بہ کے گل کرتے ہیں. جدو انہوں نے ذمہ داری سونپی جاتی ہے ایک مہینے تو بعد انہوں نے تھلے والا عملہ کہتا ہے صاحب اس طرح گزارا نہیں ہوتا, تاری شادی بھی ہونی ہے, جی کوٹھی دی پہلی دیوار بھی بننے والی رہتی ہے, بھائی بیوی دے کپڑے بھی آنے نے. وہ جڑے جلوس کرنے والے ہوتے ہیں 15 دن تو بعد وہی ملک واسطے سب تو بڑا ٹی بی دا مریض بن جاتا. ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان پورے کورس وچ حلال و حرام دا سبق ہی کسی نے نہیں دیتا. اور کملی والا جڑا فلسفہ دی بھائی یزکیہم کہ تعلیم دے نال نال تزکیہ نفس بھی کرو. صرف تعلیم حاصل کرو گے تو شیطان نے بھی بڑی کی تھی. لیکن تعلیم محمدی یہ ہے کہ تزکیہ نفس بھی ہوئے تعلیم بھی ہو. دو چیزاں نہ ملان دی وجہ تو ساری تعلیم چ بھی کوئی فرق نہیں پی رہا. جس قدر کوئی زیادہ تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے اس قدر زیادہ مجرم ہے. اگر کوئی کسی قومی ملکیت بہت بڑی فیکٹری دا انچارج بنتا ہے تو کوئی لوگ گھی بلیک کرتے سی, جہاں ہوں انچارج بنتا ہے وہ ڈبے بھی بیچ چڑھتے. تعلیم نے کہڑے گل کھلائے صرف اس واسطے کہ ساری تعلیم کے اندر خوف خدا دا باپ داخل نہیں. اگر کسی نے خوف خدا دا باپ بھی پڑھایا جائے کہ کپڑے سوتی پالنے کوئی حرج نہیں, مکان چھوٹا ہوئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ڈر اتنا ہوئے جتنا حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں میں جمعے دی نماز پڑھ کے بستان میں باہر نکلیا تو میں ایک بچے نو دیکھیا درخت نو جفی مگا مار کے رو رہا سی. آپ فرماندے ہیں میں پوچھا بچہ کیوں رونا ہے؟ وہ کہنے لگا جناب میں مولانا صاحب دی جمعے والے دن تقریر سنی. تقریر کی سی وقودها الناس والحجارہ, دوزخ دا بالن قیامت والے دن کچھ پتھر بننا ہے کچھ بندیاں بننا ہے. حضرت باجی مستامی نے فرمایا تو قرآن مجید دی آیت ہونا ہی ہونا ہے تو پتر تو کیوں رونا ہے؟ عرض کی میں ڈر آیا کدھر میں بھی انہوں بندیاں وچوں نہ بن جاؤں. اس وقت میں اس ویلے جمعے دی نماز پڑھ دی نکل آیا تو درخت نو جفیاں مار کے دہائی دینا اور میں ڈر رہا. حضرت باجی مستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں انہوں کیا کاکا میں اس رب دا بندہ ہاں جس نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ نابالغ بچے کافراں دے بھی دوزخ چ نہیں جانے. اگر نابالغ بچے دوزخ جان تے اللہ دے ذمہ ظالم ہون دا نعوذ باللہ فتوی لگے گا. تے جدوں رب نے انہاں حق باطل دی تمیز ہی نہیں دتی تے پھر انہاں دوزخ چ کیوں لے گیا؟ اس وقت رب کافراں دے نابالغ بچے بھی دوزخ چ نہیں لے جائے گا. دوزخ تے جنت دے درمیان ایک جگہ ہوے گی جہے موسم جنت والا ہوے گا تے منظر دوزخ دا نظر آئے گا. وہ بچے محسوس کرن گے کہ اسی اچھی جگہ اتنے پرفضا مقام اتنے ہاں تے چھاتیاں مار کے ماں باپ نو دیکھن گے تے پھر شکر کرن گے کہ اسی انہاں دے گھر جوان ہوندے تے اسی بھی جگ دا بالن ایسی جگہ تے ہون گے. حضرت باجی مستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں انہوں نے کیا تو تے مسلمان دا بچہ ہے اور پھر جمعہ پڑھ کے آیا تیری عمر دا بچہ اگر مر بھی جائے تو قیامت والے دن اس نے دوزخ جانا ہی نہیں, تو کیوں رونا ہے؟ حضرت باجی مستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا اس بچے نے جڑی گل مینوں سنائی او گل اصل چ مینوں بھی ولی بنا گئی. وہ کی گل سی؟ آپ فرماتے ہیں میں انہوں سمجھا رہا سی کہ رو نا تیری عمر دیا بچیاں دوزخ چ نہیں جانا. اے گلاں اگر پڑھائیاں جانیاں تعلیم دے دوران چ تے لازمی گل ہے کہ ایک میل سڑک دے وچوں 6 کوٹھیاں کوئی انجینئر نہ بنانا اور کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ اتنے 9-9 ہزار روپیہ رشوت نہ لینا اور کوئی ملک واسطے بربادی دا باعث نہ بننا. لیکن تعلیم ہی تعلیم ہے اور تعلیم ایسی جہاں نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی مقصود ہے نہ کوئی پروگرام ہے. پڑھی جاؤ درختوں وڑی جاؤ جہاں آوے وہ لٹی جاؤ جہاں بولے وہ صفائی کری جاؤ اور تعلیم ہی کوئی. آخر حیوانیت کا مطلب کی ہے؟ تعلیم ہی تعلیم ہے اور تعلیم ایسی جہاں نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی مقصود ہے نہ کوئی پروگرام ہے. پڑھی جاؤ دفتر وڑی جاؤ جہاں آوے وہ لٹی جاؤ جہاں بولے وہ صفائی کری جاؤ اور تعلیم ہی کوئی. آخر حیوانیت کا مطلب کی ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت باجی بستانی رحمت اللہ علیہ فرماندے میں کیا کاکا اے تیری جڑی عمر دے بچے دے دوزخ جانا ہی نہیں. وہ کہنے لگا حضرت جی یہ بھی مینوں پتہ ہے لیکن میں روندا اس وجہ تو کہ میری اما جس ویلے ہانڈی پکاندی ہے وہ چھوٹیاں لکڑیاں نگ لاندی پہلے وڈیاں لگدی نہیں تے ہو سکدا ہے وڈے وڈے
جنہوں نے بہت لوٹ مار کی ہے انہوں کا بھی تیل سکا ہوئے تو اتنے بھی پہلو نکیا نہیں لگنے ہولی ہولی انہوں لگے انہوں کا تیل ہی ختم ہوا کہ تو انہوں اگ بھی بڑی دیر نہ لگے گی. اس میں ڈر تو ڈرنا آ. حضرت باجی مستمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچے نو لے کے جفی پیشانی تے بوسا دیتا اور میں انہوں کیا تیرے قلب دی اگر کیفیت یہی رہی تو تو اپنے زمانے دے ولیاں دا سردار ہو. یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان اور یہ ہے کملی والے دا تحفہ جڑا ساری طرف آیا سی. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. ایک بندے دا جائز کام روک دینا صرف اس وقت 5-6 پھیرے لگوانے کہ میں کچھ دے تو ایک بندے دا جائز کام آنے آنا بسم اللہ بیٹھو جی ہن لو اے لو ٹر جاؤ. یہ کتنا فرق ہے. کملی والے دا فرمان سن لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خدمت خلق دے سلسلے میں حدیث بیان فرمائی. آپ فرماندے نے بندے دا کام بڑی جلدی کریا کرو، جائز کام دے اندر دیری نہ کریا کرو. خدمت دا لالچ تے محافظات دا کرایہ ضائع، دا وقت ضائع، دی اولاد دے تھکے ان بربادی نہ کریا کرو. اس واسطے کہ خدمت دے مسئلے وچ رب نے تمیز ہی نہیں رکھی. انسانوں دی خدمت دا بڑا درجہ ہے. کملی والے نے فرمایا میں کتی دی گل سنانا. حضور نے فرمایا کتی بچیاں نال لے کے پانی پین واسطے گئی. کتی خوہ دے وچوں ڈول کھچ نہیں سی سکتی، پانی نہ ملیا، اپنے بچیاں سمیت بے ہوش ریتے تے لیٹ گئی مکے شریف تے. نبی کریم نے فرمایا نیک آدمی آیا، ایک عورت آئی، نیک آدمی ایک عورت آئی زانیہ بدکار. سرکار دو عالم نے فرمایا اس نے ڈول کھچ کے عورت نے خود پانی پی لیا. جس ویلے خوہ دے دہانے تو اترن لگی تو ان کتے نظر آئے. وہ دل نے کام کیتا عقل نے کہ یہ بھی پانی پینا ہے ہون گے تے ڈول نہیں نہ کھچ سکتے، اس واسطے بے ہوش پہ. اس نے گھروندا بنایا، خوہ نما قسم کا ریتا کٹھا کر لیا، وہ پانی پاندی رہی، پا پا کے پانی اور ریتا بڑا خشک سی، وہ پانی پی جائے وہ پاوے، وہ پی جائے وہ پاوے. بلا کرو نیکی کر دیا، تھکی کوئی نہ، ریت نے پانی چھوڑ دیتا بھر گیا. اس نے کتے نے آواز دیتی عربی کے اندر، جس طرح اسی پنجابی کتے نے اپنی بولی بلا لیا، اس نے عربی بلایا، کتے نہ اٹھے. اور سمجھ گئی کہ سکتی نہیں رہی اٹھن دی، پیاس دی وجہ تو اس قدر مرنے کے قریب ہو گئے. چک چک کے اس نے پانی میں رکھنا شروع کر دیتا. جوں جوں ہوش آتی رہی تو تم ہلاندے رہے، پھر اٹھ کے پانی پیندے رہے. جس ویلے ماں بھی پی بیٹھی، 7 کتی دے بچے بھی پی بیٹھے، انہاں منہ آسمان ول کر لیا، اپنی بولی بولتے رہے، کتے بھونکتے رہے، اپنی بولی بولتے رہے اور عرضے کرتے رہے کہ مولا اگر اسی پلیت ہاں تے تو بنایا ساڈے بس دی گل نہیں، اگر اسی حرام ہاں تے تو بنایا ساڈے بس دی گل نہیں، اگر لوگ سارے تو نفرت کر دیں تے تیرا حکم ہے ساڈے بس دی گل نہیں. مخلوق اسی بھی تیری ہاں تے جس نے اوکھے وقت تے میرے بچیاں سمیت ساڈے تے کرم کیتا ہے، اے جیڈی بھی گناہگار ہے تے کرم کر دے. تے کملی والے فرمایا اس ویلے حکم آیا کہ جا تیری زندگی دے پہلے گناہ سارے معاف کر. کام بلا وجہ روکنے والے کس قدر ذلیل انسان نے، تے کام بندے دا جلدی کر دینے والے کس قدر خدا دے دربار وچ مقبول انسان. اسلام یہ ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہ مسئلے دی حد تک سنا کے خوش کیتا اور عمل دی حد تک کوئی چیز سامنے نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا حکم دسو اگر سوندیا بندہ مر بھی جائے تو موت شہادت دی ہوئے. عشاء دی نماز پڑھ کے سو جانا ہے، اگر تہجد تو پہلے موت بھی آ جائے تو شہادت دی موت ہوگی. کملی والے نے فرمایا 10 کر اپنے تو دائیں، 10 بائیں، 10 شمال، 10 جنوب، 40 گھراں کولو راتی پوچھ کے سمیا کر. کسی گھر دے اندر مریض ہے تو تیمارداری کرے، کسی گھر دے اندر روٹی دی کمی ہے تو روٹی سکی سنی جیسی گنجائش ہوئے پیش کرے. کسی گھر دے اندر اگر بی بی نو کپڑا گرم چاہیے اور وہ مالی حالات اجازت نہیں دیں مہیا کریا کر. کسی بی بی دا خامن کویت وچ کوئی جھاتیاں مار کے ان تنگ کرتا ہے وہ تحفظ کریا کر. فرمایا 40 گھراں دی خبر لے کے جیڑا میرا امتی کر سمے اگر وہ فجر دی نماز تو پہلو مر گیا تو قیامت والے دن شہیداں چ اٹھے گا. یہ اسلام ہے کملی والے. نعرہ تکبیر، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان یہ ہے، یہ نہیں فرمان کہ سارا دن ڈیزل چ نقلی تیل پاندے رہو. ایک نماز پڑھ چڑی اور 40 سال 50 سال دے اندر ایک حج کر آیا، ایک بڑی خطرناک ٹوپی سر تے پا چڑی تو بندہ سمجھا میں پارسائی دا گنبد بن گیا. نہیں نہیں، پریکٹیکل لائف میں آپ کو عملی طور پر مسلمان بننا پڑے گا.
اور بنائے گی کون مسلمان؟ نماز بنائے. نماز تو بغیر اگر کوئی آدمی کہے جی میں پرہیزگار بن گیا، سوال ہی پیدا نہیں. ہوں بعد آدمی نے کو پوچھو کہ جی اسی دلوں ٹھیک ہاں، نماز کی کہڑی گل اسی وچوں ٹھیک ہاں. وچوں ٹھیک ہونا چاہیے، نماز کی ایڈی کوئی ضرورت نہیں. مینو ایک بندہ کہنے لگا جی میں پوچھا نماز پڑھیا کرو، کہنے لگا جی وچوں میں ٹھیک ہاں، نماز کی ایڈی کوئی ضرورت نہیں، میں دل کا پاک ہاں. اتوں پاویں کی پیا ہوئے وچوں ٹھیک ہونا چاہیے. وچوں بندہ ٹھیک ہو جائے تو کوئی گل نہیں. اتفاق نہ لو. ایک دن میرے کو گیا، مینو کہنے لگا شاہ صاحب میری اگلی مجھ ہوں دودھ نہیں دیتی، میں نئی مجھ لینی. میں انہوں لے گیا تحصیل فالیے ایک بڑا مشہور پنڈ پانڈو والوں اتنے مجھاں بڑی ہوندی. میں کیا چل تین مجھ دکھانے ہاں. میں جان بوجھ کے ان پہلو ایک غلام رسول زمیندار دی حویلی چ لے گیا جتنے مجھ دی بجائے صرف کھوتی بدی سی. میں ان کیا پسند نہیں، کہنے لگا نہیں. میں کیا کیوں؟ کہندا بادشاہ میں مجھ لینی. میں کیا وچوں مجھ اتوں تو نویں نظر آئی ہے کھوتی وچوں مجھ ہی. وہ کہنے لگا یہ کدی ہو سکتا ہے؟ میں کیا تو ایک دن میں نے کیا سی بھی اتوں پاویں کی پیا وچوں بندہ ٹھیک ہوے کوئی حرج نہیں، تے اتوں پئی ہوے کھوتی وچوں مجھ تو لے لے تینوں کی حرج ہے؟ کہنے لگا نہیں میرا دماغ درست ہو گیا ہے، جے باہروں کھوتی ہوے تے وچوں بھی کھوتی ہوندی. میں سمجھ آ گئی اتوں بندہ میں نواز ہوے تے وچوں آ کے میں بڑا بہادر تے مومن ہاں، سوال ہی پیدا نہیں. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے فرمان دے سامنے ہیلے اور بہانے اور حجت بازی اور دھوکے یہ نہیں چل سکتے. اسلام سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے. اور اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کمزوری والی، سارے عمل کمزور. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو پوچھا کملی والے نماز نے اور کس میدان میں کم آنا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہونا ہے، سوا نیزے تے سورج ہونا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز ملیا میٹ ہوتی. کوئی کھجور، کوئی درخت، کوئی سایہ، کوئی چیز نہیں ہوگی. سایہ ہوئے گا تو صرف کملی والے دی کملی دا ہوگا. اللہ رب العزت جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس ویلے او حضرت آدم تو لگ کے کملی والے تک اور آخری انسان جڑا قیامت میں آنا ہے وہ تک جس ویلے امتاں دے نال پلاٹ بھر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی دے کول پیش ہون گے. رب پہلا سوال کرے گا حل صلیتم، اور نماز پڑھتے رہے ہو؟ اللہ کی سوال کرے گا؟ پہلا نماز پڑھتے رہے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا دنیا دار جھوٹے بندے میرے تواڈے جے گناہگار ایتھوں دے عادی ہون گے کہندے رہے جی آپ پڑھتے رہے. مقصد انہوں کا یہ ہوگا بھی رب نو کہڑا کوئی پتہ ہے، ایویں گل کرنی ہے تو پڑھ ہو جانا. اس نے کہنا جب پڑھتے رہے تیرے الگ کر دے. اللہ فرمایا کہ جب پڑھتے رہے ہو تو نیتو. نبی کریم نے فرمایا ساری دنیا نماز دی نیت کرے گی اللہ اکبر. کملی والے نے فرمایا جڑے دنیا تے پڑھتے رہے او ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع بھی کرن گے سجدے بھی کرن گے. جنہیں دنیا تے قدر ہی پڑی وہ اتنے جھوٹ بول بیٹھے اسی پڑھتے رہے ہیں. اللہ حکم دے گا فرشتیو انہاں دی کنڈ تانبے دی بنا دیو، دوہری سزا دیو. نالے بے نماز رہے نے، نالے اج معاشر والے دن میرے کول پھر آ کے جھوٹ بکدے نے. آ کر جان ساری کوشش کرن گے اسی رکوع کر لئیے. اینی کہ گل ہے بذرا کتوں ہیٹھا ہونا ہے تے جنتی ہو جانا ہے، تے جے ذرا کتا رہے تے سا دوستی ہو جانا ہے. اینی گل ہے سارا زور لان کے ذرا تھلے ہو جائیے، کم ساڈا بندا نظر پہ آوندا ہے لیکن کوئی صورت نہ بنے گی. رب تبارک و تعالی فرمائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آپ پرلے درجے دے جھوٹے ہو. مینو یہ سمجھتے رہے ہو کہ شاید مینو پتا نہ ہوگا اے جڑے کھڑے ہو رہے یہ الگ ہو جاؤ، تو جڑے رکوع تے سجدے کرتے رہے الگ ہو جاؤ. وہ کھڑے پوچھن گے فرشتے یا اللہ اے جڑے کھڑے رہنے نا سی کدھر لے جائیے؟ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. انہوں نے پکڑ لو اور انہوں نے گل لعنت دے تو پا لیو اور انہوں نے دوزخ دے دروازے وچوں اندر کری جاؤ. اے نبی کریم دے امتی بھی نہیں، میرے مخلص بندے بھی نہیں. اس واسطے کہ دی سنت دا شناختی کارڈ انہاں کول کوئی نہیں، میرے حکم دی تعمیل دی سند انہاں کول کوئی نہیں. اے وقت ہونا ہے
اسی گھراں وچ بیٹھ کے موجاں لیندے رہنے ادھر اذان ہوندی ہے یا الصلاۃ ادھر اسی بچے نوں کہندے ہیں انڈیا لا مدینے والے دا نام تے مکے والے دا نام کدے یاد ہی نہیں آیا ہوش کرو وقت بھی رب دی قسم آوے گا اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ اسلام دی اصلی روح تھوڑے سامنے درد نال پیش کر رہے ہیں حکم آوے گا کہ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے ارے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے ذرا سا پڑھیے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ اللہ دی قسمیں ڈر جا ساڈے کول بڑے بڑے لوگ آؤندے نہیں کہندے جی میرا ابا وصیت کر گیا سی حضرت صاحب پھالیے والے جنازہ پڑھا محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں احباب اب یہاں تشریف لائیں پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی موبائل نمبر 0300 7656 299